نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورة النحل آیت 45 سے پارہ نمبر 14 ربما آفا آمینہ کیا پھر بے خوف ہو گئے آمینہ امن سے یعنی کیا وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو پر امن سمجھتے ہیں انہیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے آفا آمینہ ویسے تو یہ فا جو ہے یہ جیسے سما کے معنی میں ہے اور پیچھے جو باتیں ہم پڑھ رہے تھے ان کے اعتراضات اور جوابات اسی کے سلسلے کو بڑھایا جا رہا ہے جیسے واو کے ساتھ پھر آگے بات کی جاتی ہے فا عطف کی لا کر پھر آگے بات کی جاتی ہے یہ فا وہی ہے ٹھیک ہے یہ لفظ امن کا فا حصہ نہیں ہے یہ فا عطف کی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ شروع میں کیوں نہیں آئی کیونکہ جو عطف کی فا ہوتی ہے یا واو ہوتا ہے وہ تو شروع میں آتا ہے یہ شروع میں کیوں نہیں آئی یہ اس کے اصول اور قاعدہ عربی زبان میں یہ ہے کہ جب حمزہ استفہام کا لانا ہو تو پھر فا کو مؤخر کر دیتے ہیں یعنی جیسے جب اردو میں بھی کوئی سوال کرنا ہو تو پہلے کیا کہتے ہیں پھر بعد میں پھر یا اور کا لفظ استعمال کرتے ہیں ترتیب بدل جاتی ہے عام طور پر سلسلہ کلام کو بڑھانے کے لیے اور پھر یہ بات کے شروع میں کہا جاتا ہے آگے بات کی جاتی ہے لیکن جب سوال کرنا ہو کچھ پوچھنا ہو سوالیہ انداز ہو استفہام ہو تو پھر فا یا واو سے پہلے ہی عطف کے حرف سے پہلے ہی حمزہ لایا جاتا ہے یا حرف استفہام لایا جاتا ہے تو یہاں حمزہ استفہام کا اسی لیے پہلے آیا ہے اور پھر فا عطف کی ہے اور لفظ ہے امن آفا آمینہ تو کیا اب دیکھیں بعض نے ترجمے میں فا کا ترجمہ پہلے کیا تو کیا اور بعض نے ترجمے میں حمزہ استفہام کا ترجمہ پہلے کیا اور فا کا ترجمہ بعد میں کیا پھر ٹھیک ہے اگر عربی قاعدے کو سامنے رکھیں تو پھر صحیح ترجمہ کیا ہے تو کیا وہ بے خوف ہو گئے ٹھیک ہے لیکن اگر عام طور پر اردو زبان کی ترتیب کو دیکھیں تو کیا پھر بے خوف ہو گئے یہ بات ایک ہی ہے صرف یہ ایک لغوی قاعدہ ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتی تھی کہ آفا آمینہ میں کس حرف کا کیا ترجمہ ہے اور اصل میں لفظ کیا ہے آ حمزہ استفہام کا ہے فا حرف عطف ہے اور آمینہ لفظ ہے آفا آمینہ تو کیا بے خوف ہو گئے اپنے آپ کو امن میں سمجھنے لگے کون الذین وہ لوگ ماکروا جنہوں نے سازشیں کی چالیں کی تدبیریں کی کیسی السیئات بری السیئات یہ جمع ہے کس کی بتائیے سیئات کی یعنی کوئی ایک چال نہیں ہر معجزہ نئی چال نیا معجزہ نیا توڑ ان کا گویا کہاں بھی انکار ہے تو افامن الذین مکروا السیئات کیا وہ لوگ بے فکر ہیں بے خوف سمجھتے ہیں بے خوف ہو گئے ہیں جنہوں نے بری چالیں چلی بری تدبیریں کی کس بات سے اللہ کے عذاب کی مختلف شکلوں سے اب اس آیت سے
آگے کی آیت میں، یہاں بلکہ 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح دلائل اور کتاب کو سننے اور دیکھنے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو 4 قسم کے عذاب سے خبردار کیا. یعنی دین سے دور رہنے والے، انکار کرنے والے، منمانی زندگی گزارنے والے، انہیں متنبہ کیا جا رہا ہے 4 قسم کے عذاب سے. اب آپ دیکھیے کہ جب ایون ہم مسلمان بھی اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، مختلف قسم سے اللہ جھنجھوڑتا ہے، اور یہ جھنجھوڑنا کبھی دے کے بھی ہو سکتا ہے، کبھی روک کے بھی ہو سکتا ہے، کبھی چھوٹی سزا سے، کبھی بڑی سزا سے، کبھی چھوٹا نقصان، کبھی بڑا نقصان. یہ مختلف طریقے ہیں. نافرمانوں کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کا مذاق اڑانے والوں کے لیے اللہ نے بڑے بڑے قسم کے عذابوں کے ساتھ جھنجھوڑنا رکھا ہے. سب سے پہلا عذاب ان یخسفا، کہ دھنسا دے اللہ بہم ان کو الارض زمین میں. آپ پیچھے پڑھ چکی ہیں کہ اللہ کیسے انہیں زمین میں دھنسا دیتا ہے. فخر علیہم السقف من فوقہم فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون. یہ چھتوں کا، مکانوں کا اوپر گرنا اور انسانوں کا زمین میں دفن ہو جانا، یہ دھنسنا ہے. ان یخسف اللہ، سورہ قصص 81 میں ہے فخسفنا به وبداره الارض. ٹھیک ہے، دھنسنے میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ یہ دھنسنا اتنا خوفناک ہوتا ہے کہ ایون مکین کے ساتھ مکان بھی دھنس جاتے ہیں. فخسفنا به وبداره الارض، دار بھی اور انسان بھی، مکین بھی اور مکان بھی. بدترین صورت، کچھ بھی نہ بچا. کیوں؟ اس لیے کہ عام طور پر انسان انہی مادی چیزوں کی وجہ سے، دنیا داری کی وجہ سے رب سے دور ہوتا ہے. تو اللہ کیسے سزا دیتا ہے کہ وہ اور اس کی ان چیزوں کو اکٹھا زمین میں دھنسا دیتا ہے. ان یخسف اللہ بہم الارض او یأتیہم، یا آئے ان کے پاس عذاب کی دوسری شکل. کیا آئے ان کے پاس؟ العذاب، عذاب، من حیث لا یشعرون، جہاں سے انہیں خیال ہی نہیں تھا. کیونکہ جہاں سے انسان سوچتا ہے نا کہ میں نماز پڑھ کے نہیں سو رہی، یا ذکر و اذکار نہیں کیے، یا اسی طرح کے فرائض کی ادائیگی نہ کرنا، پھر کیا ہوتا ہے؟ اچھی طرح لاک چیک کرو، یہ کر لو، وہ کر لو. تو کیا وہ ہماری جو اپنے خدشے ہوتے ہیں کیا وہ پورے ہوتے ہیں؟ یا جہاں سے ہم لاک کر لیتے ہیں، سیکیورٹی کر لیتے ہیں، کیا پھر نقصان سے بچ سکتے ہیں؟ نہیں. ان یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، اللہ وہاں سے عذاب بھیجتا ہے جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا. سورہ حشر آیت 2 ہے فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا. اللہ نے عذاب کے بجائے خود اپنا آنا، یعنی اللہ ان کو پکڑنے کے لیے وہاں سے آتا ہے جہاں سے انہوں نے گمان ہی نہیں کیا ہوتا. یہاں لا یشعرون اور وہاں لم یحتسبوا، یعنی انہوں نے سوچا ہی نہیں ہوتا، گمان ہی نہیں ہوتا. پہلا عذاب زمین میں دھنس جانا. دوسرا عذاب اچانک عذاب کا آنا، دھنسنا ہو یا اچانک مرنا ہو. یہ دونوں خوفناک ترین صورتحال ہیں جس میں سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا. اسی لیے انہیں سب سے پہلے خوفناک شکلوں کو سب سے پہلے ذکر کیا. پھر فرمایا او یأخذہم، عذاب کی تیسری قسم، یا وہ پکڑے ان کو فی تقلبہم، ان کے چلنے پھرنے میں، یعنی چلنے پھرنے کے دوران. اب پہلے جو تھی وہ خوفناک قسم تھی اچانک عذاب کی، اچانک دھنس جانا، اچانک کسی مصیبت میں مبتلا ہو جانا. اب یہ اچانک والی بات نہیں ہے، اچانک ہے لیکن پہلے تو تھا کہ اچانک مرنا، اچانک ایکسیڈنٹ، اچانک مصیبت سے دو چار، اچانک آفت کا شکار. لیکن اب یہ ہے کہ انٹرٹینمنٹ میں، انجوائمنٹ میں، چلتے پھرتے نارمل روٹین میں کسی مصیبت میں گرفتار ہونا، یہ اس سے بھی زیادہ دشوار ہے. ایک تو ہوتی ہے نا کہ مصیبت اچانک آتی ہے،
پھر بھی وہ ذہن قبول کر لیتا ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہیں نا، اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آثار اچھے بنتے ہیں، انسان اپنی طرف سے خوشیوں کی طرف سفر کر رہا ہوتا ہے، بظاہر سب اچھا ہوتا ہے، کوئی چانس ہی نہیں ہوتا کسی لحاظ سے کہ یہ خوشیاں پھیکی پڑ سکتی ہیں، یا کاروبار ٹھپ ہو سکتے ہیں، یا زوال آ سکتا ہے، سب اچھا، آل از ویل جا رہا ہوتا ہے، پھر عذاب آ جاتا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ پین فل ہوتا ہے۔ ایک تو مصیبت، پھر دوسرا یہ کہ زوال، او یأخذہم فی تقلبہم، یا وہ ان کو پکڑے ان کے چلنے پھرنے کے دوران۔ یہ تقلب الذین کفروا فی البلاد، آپ پہلے یہ پیچھے ٹرم یہ الفاظ پڑھ چکی ہیں، یعنی دنیا کی رنگینی میں مست رہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا گیا کہ آپ ان لوگوں کی طرف نہ دیکھیں، ان لوگوں کی زندگی جو بڑے عیش و عشرت میں اور چیزوں میں مگن ہیں۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، جن کی گہما گہمی ریل پیل آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈالے، یہ سب انہیں ملا ہوا ہے، پتہ نہیں اللہ کو ان کی کون سی بات پسند ہے یا اللہ راضی ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ وہی تقلب ہے، اشارہ کس چیز کی طرف ہے؟ ریل پیل کی طرف، گہما گہمی کی طرف، کہ ان کی دنیا کی چیزیں رونقیں اسی میں اچانک انہیں اللہ پکڑ لے۔ اللہ اکبر، یہ بہت ہی عذاب کی سنگین صورتحال ہے، العیاذ باللہ۔ یعنی جن چیزوں کو انسان اپنی خوشیوں کی ضمانت سمجھتا ہے وہ ہلاکت کا موجب بن جائے۔ او یأخذہم فی تقلبہم، ان کی ریل پیل کے دوران، ان کی گہما گہمی میں، ان کی خوشیوں کے عروج میں، یعنی ان کے چلنے پھرنے کے دوران اچانک اللہ انہیں پکڑ لے، وہ دفاع بھی نہ کر سکیں۔ فما ہم بمعجزین، پھر نہیں وہ عاجز کرنے والے، یعنی روکنے والے، وہ عذاب کو روک ہی نہیں سکتے، مہلت لے ہی نہیں سکتے، سنبھلنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا کیونکہ عذاب ہے۔ فما ہم بمعجزین کے ساتھ جو با ہے یہ نفی کی تاکید کے لیے، یعنی کسی طرح کسی بھی صورت میں وہ اللہ کے عذاب سے بچ نکلنے والے نہیں ہوتے، اللہ کے عذاب کو روک سکنے والے، تھوڑی دیر کے لیے یا ہمیشہ کے لیے کسی بھی طرح سے بچنے والے، روکنے والے، عاجز کرنے والے نہیں ہوتے۔ پھر عذاب کی چوتھی قسم، او یأخذہم، یا وہ پکڑ لے ان کو، علی تخوف، خوف زدہ کرنے پر۔ اب آپ دیکھیں تو 4 عذابوں میں سے یہ 2 کے گروپس ہیں۔ پہلے جو 2 تھے وہ ایک کیٹیگری کے تھے، اچانک اور خوفناک۔ دوسرے یہ 2 ہیں، یہ ان کی شکلیں خوفناک نہیں ہیں، یہ خوبصورت چیزوں سے، ریل پیل سے، گہما گہمی سے، خوشیوں کے دوران مصیبتوں کا آنا۔ اس میں بھی ایک تو انسٹنٹ ہوتی ہے، جیسے او یأخذہم فی تقلبہم، کہ خوشیاں اچانک مانند پڑ جائیں، گہما گہمی میں اچانک عروج میں زوال آ جائے، اور دوسری جو ہے نا آہستہ آہستہ بتدریج، سلولی، علی تخوف، تخوف یہ خوف پر بھی، خوف کے سے بھی ہے، تخوف خوف سے بھی ہے، اور تخوف تخفیف سے بھی ہے، یعنی آہستہ آہستہ مارنا، جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر روز مرنا ہر روز جینا، اس سے بہتر ہے موت ہی آ جائے، یہ بھی عذاب کی قسم ہے۔ او یأخذہم علی تخوف، نہ جی سکیں نہ مر سکیں، اس طریقے سے کاؤنٹ ڈاؤن اللہ شروع کرتا ہے، زوال کی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے، عروج کو اللہ آہستہ آہستہ، یہ اور پین فل ہے کیونکہ ایک دفعہ کا مر جانا انسان کو وہ آہستہ آہستہ کی تکلیف سے بچا لیتا ہے، پین کم ہوتی ہے، پین تو ہوتی ہے تو کم ہوتی ہے، لیکن وہ جو ہوتا ہے نا روز روز کا مرنا، نہ مرنا نہ جینا، آہستہ آہستہ مارنا، یہ انسان کو اور زیادہ تکلیف میں، احساس میں مبتلا کرتا ہے۔ تو تقلبہم کے ساتھ علی تخوف، تخوف خوف سے بھی، یعنی خوف زدہ کر کر کے،
مرنا ویسے ہے لیکن ڈرا ڈرا کے انہیں مارنا. اسی طرح تخوف تخفیف سے بھی یعنی آہستہ آہستہ انہیں ہلاکت سے دوچار کرنا. فَإِنَّ رَبَّكُمْ پس یقیناً تمہارا رب لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ یقیناً شفقت کرنے والا رحم کرنے والا ہے. 4 قسم کے عذاب اللہ عز و جل نے ذکر کیے ان لوگوں کو جو اپنی سازشوں سے، اسلام مخالف پالیسیوں سے، اسلاموفوبیا سے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا سے باز نہیں آتے. اللہ تعالیٰ نے انہیں 4 قسم کے چیلنج کیے کہ یہ کیا اس بات سے نہیں، کیا شورٹی ہے، کیا گارنٹی ہے. أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ نمبر 1 أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ اچانک زمین میں دھنس جائیں، اللہ دھنسا دے. أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ یا ایسا عذاب دھنسنا نہیں. ایک تو مینشن کیا نا دھنسنا نہیں، کوئی بھی اچانک آئے انہیں پتہ ہی نہ ہو. دوسرا یہ کہ ان کے اپنے ہاتھوں سے جو انہوں نے خوشیوں کا سامان تیار کیا وہی ان کے لیے بوال جان بن جائے. او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین سیکیورٹی اور کوئی بھی چیز ان کی کچھ کام نہ آئے. او یأخذہم علی تخوف یا ان کی آنکھوں کے سامنے انہیں ایسے عذاب میں مبتلا کیا جائے کہ پل پل جییں پل پل مرے اور کچھ بھی نہ کر سکیں. لیکن اس کے ساتھ یہ صفت کیوں فرمائی، یہ 2 صفات لرؤوف رحیم، حالانکہ یہاں تو قہار جبار اور اس طرح کے اللہ کی صفات آنی چاہیے تھی نا. آپ بتائیے ان 2 صفات کا پچھلی آیات کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ جان کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے. گڈ آنسر. انسان کو جوڑا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت عطائے. بالکل ایسے ہی معنی سے ایسے ہی مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے. یعنی اللہ کتنا رؤوف ہے، کتنا، حالانکہ وہ قادر ہے اس بات پر کہ ان یخسف اللہ، اس بات پر کہ ان یأتیہم العذاب، اس بات پر کہ او یأخذہم فی تقلبہم، اس بات پر کہ او یأخذہم علی تخوف. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے نافرمانوں کی رسی لمبی کیوں ہو جاتی ہے. جتنا بڑا کوئی فرعون ہے، سپر پاور اپنے آپ کو، حتیٰ کہ نو گاڈ کے فارمولے پر دنیا میں کام کر رہے کہ کوئی گاڈ نہیں ہے، بس جی زندگی ایسے ہی ہے. ان کو اللہ کیوں مہلت دیتا ہے؟ کیوں؟ ان ربکم لرؤوف الرحیم. یعنی یہ جو مہلت کا ملنا اور رسی کا ڈھیلا کر دینا، یہ کیا ہے؟ رب کا کرم اور رحم. اللہ بڑے سے بڑے گناہگار کو لمبی سے لمبی مدت دیتا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ پلہ ہٹائے. یہ رب کا رحم ہے، کرم ہے. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی کی غلطیوں پر پکے نہ ہو جائیں. انسانوں کی ایک فطرت ہے کہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اپنی غلطیوں پر ڈٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے میں نے اسے کیا تو کیا، اب اگر میں اس کو چھوڑ دوں تو لوگ تو مجھے جھوٹا کہیں گے. حالانکہ لوگوں کی بات کا کیا ہے، وہ تو سچا بھی بن جائے نا تو آپ کو کریڈٹ نہیں دیں گے. اسی لیے اللہ کی نظر میں سچے بن جائیں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ زندگی بھر جو غلطیوں میں خطاؤں میں گزاری ہے آخر میں توبہ کر لیں. اللہ 60 70 80 زندگی کے سال کیوں دیتا ہے؟ تاکہ شعور سنبھالنے سے لے کر مرنے سے پہلے تک کسی نے کوئی بھی بہت ساری بھی جو غلطیاں کی ہیں وہ معافی مانگ لے. اللہ نے زندگی کا سورج، زندگی کا دن، یہ صبح سے شام تک اور پھر پیدائش سے موت تک یہ اتنا لمبا کیوں بنایا؟ دیکھیں جیسے حساب کا دن ہے نا، مقدارہ 50,000 سنہ. اگر دیکھا جائے نا انسان کی پیدائش سے موت تک اگر ایک دن شمار کیا جائے تو اس کتنے سال ہیں. ادھر ہے 50,000 50، ادھر بھی 50 60 70 سال تو ہیں. اللہ نے اتنے سال کیوں دیے؟ حالانکہ امتحان تو 1 گھنٹے میں بھی ہو جاتا ہے، 1 چانس میں بھی ہو جاتا ہے. چلے 3 چانس، 3 موقع. اللہ ان لمیٹڈ مواقع کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ ان ربکم لرؤوف الرحیم، یہ رب کا رحم ہے، یہ رب کا کرم ہے. اور تمہارا رب کیا ابھی بھی
اس کی طاقت کو چیلنج کرو گے، بے خوف ہو جاؤ گے، بے فکر ہو جاؤ گے. اس میں ہمیں توبہ کی دعوت ہے. اور بڑے سے بڑے ایون وہ لوگ الذین مکروا السیئات، اللہ عز و جل نے اپنی قدرت کے مظاہر، اپنی عذاب کی شکلیں بیان کرنے کے بعد بھی فرمایا ان ربکم لرؤوف الرحیم. یعنی ابھی بھی جو تمہیں مہلت ملی ہوئی ہے نا، اسے ضمانت نہ سمجھو، بلکہ توبہ کا موقع بناؤ. ان ربکم لرؤوف الرحیم، یہ رب کے رحم اور کرم کی بغیر نہ اللہ عز و جل نے، جیسے اسی صورت کے آپ آخر میں پڑھیں گی، اور سورہ فاطر کا آخر بھی اسی بات کے ساتھ ہوتا ہے کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اگر اللہ لوگوں کی نافرمانیوں پر پکڑتا تو زمین میں کوئی چلنے والا باقی نہ رہتا. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر وہ تمہیں تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے پکڑے تو زمین پر کوئی چلنے والی چیز باقی نہ رہے. اگر فوراً نافرمانی فوراً سزا کا فارمولہ اگر اللہ لے لینا تو کوئی بھی زمین پر چلنے والا نہ ہو، کیونکہ ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں. یہ اللہ کا رحم ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اذان کا وقت آتا ہے، نماز کا حکم ہے، ہم اپنے نعمتوں میں، چیزوں میں جو اللہ نے دی ہوئی ہیں، اس کی دی ہوئی چیزوں میں اس کی عبادت کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر. اور پھر یہ کہ دن بھر میں کھاتے پیتے چرتے مرضی سے رہتے ہیں، لیکن ہم اپنے رب کی طرف نہیں جاتے. خواہ وہ نماز ہو، زکوٰۃ ہو، اطاعت ہو، عبادت ہو، دوسری طرف حرام کاری کوئی چھوڑتے نہیں ہیں، غلط کام کوئی چھوڑتے نہیں، اچھا کام کوئی کرتے نہیں، لیکن اللہ کی نعمتیں مسلسل مل رہی ہیں. دنیا میں کوئی بھی بادشاہ، کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص آپ ایسا نہیں پائیں گے کہ جس کا حق آپ ادا نہ کریں، اس کے کہے کی مخالف کریں. دیکھیں پھر وہ آپ کے ساتھ کیسے اچھا رہتا ہے، کیسے کوئی چیز دیتا ہے. لیکن خالق کو دیکھیں، ان ربکم لرؤوف الرحیم، کہ نافرمانیوں کے باوجود، غلطیوں کے باوجود وہ لمبے مواقع دیتا ہے کہ انسان توبہ کر لے، اور وہ اپنی نعمتوں کو کھینچتا نہیں ہے، عذاب بھی نہیں دیتا اور نعمتیں بھی نہیں لیتا، دونوں چیزیں. کیوں؟ یہ اس کا رحم اور کرم ہے. اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا. اچھا، یہاں جو سوال ہے یہ ڈانٹنے کے لیے ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ ایون اردو زبان میں بھی جب سب چیز بالکل ٹھیک اور کلیئر ہو، ہر چیز واضح طور پر سمجھ آ رہی ہو، پھر بھی کوئی غلط کرے تو اسے کہتے ہیں کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی. یعنی کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے جو نہ سمجھ آئے. ایون بعض اوقات کہہ رہے ہوتے ہیں میں کون سی زبان تمہارے سامنے، کوئی انگلش میں بات کر رہی ہوں، کوئی فارسی میں بات کر رہی ہوں. یعنی واضح طور پر ہر چیز صحیح سے سمجھا دی، بتا دی، ابھی بھی تم میری بات نہیں سمجھ رہے اور الٹا کر رہے ہو. تو یہ بھی ڈانٹنے کے لیے ہے، یہ صرف پوچھنے کے لیے نہیں ہے. اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی ما خلق اللہ، یعنی ہر اس چیز کی طرف، ہر اس مخلوق کی طرف جسے اللہ نے پیدا کیا، الی ما، اس کی طرف جو خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا، من شیء، کسی بھی چیز سے، جو بھی چیز اللہ نے پیدا کی ہے، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ یتفجع، جھکتا ہے، یفیء فیئن، یہ مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف معانی میں مگر ایک مفہوم کے ساتھ آتا ہے. اصل اس کا معنی جو ہے نا، روٹ ایک ہی ہے، لیکن بعض اوقات الفاظ چینج ہو جاتے ہیں. مثلا مالف ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح لوٹنا، رجوع کرنا، پلٹنا، یہ الفاظ آتے ہیں، لیکن لفظ ایک ہے اصل میں. آپ نے پڑھا فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اسی طرح طلاق کے بعد رجوع کے معاملے میں بھی فَاءُوا کا لفظ آیا ہے. یہاں پر درختوں کے رجوع کا، درختوں کے لوٹنے کا، یعنی جب صبح ہوتی ہے کوئی سایہ نہیں ہوتا، پھر دوپہر ہوتی ہے، ان کا بالکل سایہ ختم ہو جاتا ہے، اسٹریٹ خود ان کا اپنا وجود ہوتا ہے، پھر جیسے جیسے جھکتے جاتے ہیں
وہ ان کا ہلکا سایہ، پھر زیادہ سایہ، حتیٰ کہ وہ اپنے قد برابر سایہ، ان کا یہ جھکنا اور یہ لوٹنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہر چیز کی طرف نہیں دیکھتے، اور اس میں ان کے سائے کی طرف اشارہ، اور سائے سے مراد عبادت ہے۔ یعنی جب کسی چیز کا سایہ ہوتا ہے، جیسے شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ ہر چیز اپنے سائے کے ساتھ نماز ادا کرتی ہے۔ یہاں اگرچہ آیت میں سجدے کا لفظ ہے، لیکن سجدہ جہاں بولا جاتا ہے وہاں بعض اوقات مراد نماز بھی ہوتی ہے۔ سجدہ پوری نماز کی ترجمانی بھی کرتا ہے، اور سجدہ اکیلا بھی ہوتا ہے۔ ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، اللہ کی عبادت کرتی ہے، اور عبادت میں سر فہرست کیا ہے؟ نماز۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز نماز پڑھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ سایہ بالکل سیدھا کھڑا ہوتا ہے گویا قیام کی حالت میں ہے، جب وہ درمیانہ ہوتا ہے گویا رکوع کی حالت میں ہے، جب مکمل اپنے قد کے برابر زمین پہ آ رہا ہوتا ہے گویا سجدے کی حالت میں ہے۔ فرمایا یہ نماز نہیں پڑھتے، یہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ اسلام مخالف، مسلمان مخالف کام کرنے والے یہ نہیں سمجھتے کہ ہر چیز اللہ کی فرما برداری کر رہی ہے۔ یتفجع جھکتا ہے، ظلالہ اس کا سایہ، کس کا سایہ؟ من شیء ہر چیز کا، عن الیمین دائیں سے، والشمائل اور بائیں طرفوں سے۔ یمین اور شمائل، حالانکہ یمین کی جگہ شمال آنا چاہیے، لیکن جمع کیوں آیا شمائل؟ ایک تو کلام میں خوبصورتی، یعنی ایک الفاظ کا ایک طرف الیمین، دوسری طرف الشمائل، یہ لفظوں میں خوبصورتی بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ الیمین اختصار، مختصر کرنے کی وجہ سے، اور الشمائل یہ تفصیل کی وجہ سے۔ مختصر اور جامع دونوں چیزوں کو اکٹھے بیان کر دیا۔ الیمین سے مراد دائیں طرف کی جنس ہے، یعنی ساری دائیں طرف کی چیزیں، اور والشمائل سے مراد بائیں طرفوں کی تمام چیزیں، یعنی ہر چیز رائٹ اینڈ لیفٹ دونوں اینگل سے رب کو سجدہ کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یتفجع ظلالہ عن الیمین والشمائل، یتفجع جھکتا ہے، ظلالہ ظل سائے کو کہتے ہیں، اور سایوں کے لوٹنے سے مراد سورج نکلنے کے بعد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے۔ یتفجع ظلالہ سایوں کا لوٹنا کیا ہے؟ جیسے سورج نکلنے کے بعد ایک جگہ سے سایہ دوسری جگہ آ رہا ہوتا ہے، پہلے کہیں کہیں کہیں، اسی سے پھر جب کلاک نہیں تھی ٹائم کا اندازہ بھی لگایا جاتا تھا کہ اب کون سا وقت ہے، اب کون سا وقت ہے، سورج دن غروب ہونے میں، دن ختم ہونے میں کتنا ٹائم رہتا ہے۔ تو یتفجع ظلالہ عن الیمین، اچھا یہ دیکھیں یمین اور شمال دونوں نہیں ہوتے، پہلے وہی سایہ دائیں طرف ہوتا ہے، پھر وہی سایہ بائیں طرف ہوتا ہے۔ یہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، سجدا للہ، سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے لیے، وَهُمْ دَاخِرُونَ اور وہ عاجز ہونے والے ہیں۔ ویسے تو دخور ذخیرہ کے معنی میں بھی آتا ہے، یہ کیا ذخیرہ کر رہے ہیں؟ اجر و ثواب، اور عاجزی اور مکمل تابع اور مطیع ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یاد رہے کہ جو دنیا میں رب کے مطیع نہیں ہوتے وہ آخرت میں آگ کے آگے بے بس ہوں گے۔ جیسے فرمایا منکرین کی بات کہ روز قیامت جب انہوں نے مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کیا کہ کیا ہم اذا متنا وکننا ترابا، جب ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے پھر اٹھائے جائیں گے؟ اللہ نے کیا جواب دیا؟ قل نعم وانتم داخرون، ہاں کیوں نہیں، بلکہ تم بے بس اور عاجز ہوگے، وانتم داخرون۔ اسی طرح آیا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یہ داخرین کا لفظ جہنمیوں کے حوالے سے آیا۔ قل نعم وانتم داخرون اور سیدخلون جہنم داخرین، کون بے بس اور عاجز ہو کر جہنم میں جائیں گے؟ جو دنیا میں اپنے اختیارات کو رب کے آگے سر نڈر نہیں کرتے،
اپنی طاقت کو، اپنے وسائل کو، اپنی زندگی کو رب کی، جو جیسے سورۃ القلم کے آخر میں آیا ہے کہ انہیں سجدے کے لیے دعوت دی جائے گی، لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہیں بلایا گیا تھا. وہم سالمون، وہ صحیح سلامت تھے مگر وہ سجدہ نہیں کرتے تھے. پھر وہ چاہیں گے کہ جھکیں تو وہ جھک نہیں سکیں گے، سجدہ نہیں کر سکیں گے. بالکل یہی بات ہے کہ ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، اس کے تابع ہے، اس کے مطیع ہے، مگر انسان کسی بھی چیز سے نہیں سبق لیتا، ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. اللہ نے ان چیزوں کو مسخر کیا ہوا ہے، تابع کیا ہوا ہے. کس کے لیے؟ انسان کے لیے. سخر لکم مسخرات بامرہ، اس کے حکم کے تابع ہیں، مطیع ہیں، مگر انسان انہی سے سبق نہیں لیتا کہ میں ان چیزوں سے فائدہ اٹھا رہا ہوں. فطرت کے قانون سے، قدرت کے مظاہر سے سمجھ لوں کہ یہ اپنے خالق کے نظام سے بغاوت نہیں کر رہے، تو میں اپنے خالق کے نظام سے کیوں بغاوت کروں؟ عبادت اور اطاعت کو چھوڑیں، فطری نظام سے تو بغاوت نہ کریں. اس وقت دیکھیں تو بڑی نافرمانیاں فطرت سے بغاوت کی صورت میں سامنے آ رہی ہیں. خواہ وہ ٹرانسجنڈر کا معاملہ ہو، ہومو سیکشولیٹی کا معاملہ ہو، اور اسی طرح حرام خوری کے دیگر اور رشوت، چوری، ظلم، قتل، یہ تمام چیزیں فطرت سے بغاوت ہے. کوئی بھی مذہب، کوئی بھی ملک اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام تو پھر اس میں اور بقا کے، سلامتی کے قوانین سکھاتا ہے، بتاتا ہے. لیکن یہ تو فطرت کے بھی خلاف ہے، پھر بھی انسان کرتے ہیں. جبکہ دوسری ساری چیزیں کوئی بھی فطرت سے بغاوت لینے کی جرت نہیں کرتی. وَهُمْ دَاخِرُونَ، اور وہ عاجز ہونے والے ہیں، وہ مطیع ہیں، وہ مکمل تابع اور فرمانبردار ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں. السماوات جمع ہے، الارض واحد. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین ایک ہے، زمین بھی 7 ہیں، جیسے کہ آسمان 7 ہیں. اس کی دلیل سورۃ طلاق کے آخر میں ہمیں ملتی ہے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، آسمان کے برابر زمینیں ہیں. وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، لیکن جیسے الیمین اور الشمائل، دائیوں بائیوں نہیں فرمایا بلکہ دائیں اور بائیں. جمع کا صیغہ، ایک طرف سنگل اور ایک طرف جمع. یہ کلام میں خوبصورتی اور اسی طرح معنی میں بھی مبالغے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی السماوات اور الارض ہے. الارض سے مراد تمام زمینیں ہیں، جن سے زمین مراد ہے، اور السماوات یہ تفصیل ہے. فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ، کوئی بھی چلنے والا جانور ہو. اب یہاں دیکھیں، ایک طرف زمین کی تمام مخلوقات کی طرف اشارہ کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ. انسان تو انسان، کوئی بھی چلنے والا جانور ہے وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے. اور پھر آسمان میں اگر بات کی جائے، تمام کی تمام چیزیں، حتیٰ کہ والملائکہ، آسمان کی مقرب، اللہ کے مقرب مخلوق بھی، بندے بھی، والملائکہ، اور فرشتے، وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں. تو انسان کو یہ بتایا گیا کہ ہر کم سے کم، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی، اور ہر بڑی سے بڑی اہم چیز بھی، حتیٰ کہ فرشتے بھی رب کی عبادت سے، اس کو سجدہ کرنے سے تکبر نہیں کرتے. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. تو اے انسان، تیرا کام، تیری مصروفیت، تیری صحت، تیری فراغت رب کی عبادت میں کیوں رکاوٹ ہے؟ صرف یہی نہیں ہوتا کہ انسان کمزوری سے، نکاہت سے، عبادت سے دور ہوتا ہو، بلکہ اکثر اوقات نعمت میں، فرصت میں عبادت سے دور ہوتا ہے. اور یہ بہت بڑا تکبر ہے. نہ وہ معاف ہے، نہ یہ معاف ہے. فرمایا کہ پاورفل بھی، حتیٰ کہ فرشتے بھی رب کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے. انسان کو سبق ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے، وسائل دیے، فرصت دی، صحت دی، نعمت دی،
تم اللہ کی عبادت سے بہانے ڈھونڈتے ہو، ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، دل نہیں کر رہا اللہ کی عبادت سے۔ یخافون، وہ ڈرتے ہیں، فرشتے۔ جبکہ انسان اپنے معاملات میں کیا کہہ رہا ہوتا ہے جب کوئی چیز نہیں کر سکتا تو بعض اوقات دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ کوئی فرشتہ ہی بھیج دے، اللہ غیب سے مدد کر دے۔ وہ جو غیبی مخلوق ہے نا، یعنی جو نظر نہیں آتی، وہ بھی رب کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اے انسان، تمہیں رب کی عبادت سے کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ یخافون، وہ ڈرتے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، من فوقہم، جو ان کے اوپر سے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سب سے اوپر ہے۔ اللہ کے اسماء و صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ الظاہر۔ الظاہر کا کیا مطلب ہے؟ دعا میں ہم پڑھتے ہیں، مسنون دعا ہے، انت الظاہر فلیس، بتائیے الظاہر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انت الظاہر فلیس فوقک شیء، فوقک، الظاہر یعنی الاعلی، سب سے بلند۔ الظاہر کا کیا مطلب ہے؟ الاعلی، جو سب سے بلند ہو، جس کے اوپر کچھ نہ ہو۔ جیسے حدیث کے الفاظ ہیں، مسنون دعا، انت الظاہر فلیس فوقک شیء، اس کا مطلب ہے دعائیں نہیں پڑھتی، تو الظاہر ہے، سب سے اوپر ہے، کہ تیرے اوپر کوئی نہیں۔ وہ فرشتے، ہر مخلوق کیا سمجھتی ہے؟ وہ ڈرتے ہیں، من ربہم، اپنے رب سے، من فوقہم، ان کے اوپر سے، جو ان کے اوپر ہے، ویفعلون، اور وہ کرتے ہیں، ما یؤمرون، جو وہ حکم دیے جاتے ہیں، جس چیز کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، یہاں سب سے پہلے اس آیت سے عقیدے کی جو بات سمجھ آ رہی ہے، معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ فوق۔ آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی میم، اللہ کہاں ہے؟ یہاں واضح لفظ ہے، قرآنی آیت، قرآنی لفظ کہ اللہ کہاں ہے؟ اوپر ہے۔ اوپر ہے، فوق۔ مختلف احادیث میں ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں سے پوچھا این اللہ، تو کیا جواب دیا انہوں نے؟ فی السماء، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت انعام دیا، بہت اپریشیٹ کیا۔ ٹھیک ہے، ایک لونڈی جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا کہ اسے آزاد کیا جائے یا نہیں ہے، اس نے فلاں کام کر لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کو خاص فیور دی جائے۔ آپ نے اس سے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السماء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس صحیح جواب کو اس کی آزادی کی وجہ بنا دیا کہ ٹھیک ہے، اسے آزاد کر دو، یہ تو مسلمان ہے۔ فی السماء، اس کا صحیح عقیدہ ہے کہ اللہ آسمان پہ ہے۔ اب اس وقت عجیب و غریب ذہنیت والی مخلوق انسان سامنے آ رہے ہیں، جو اپنے آپ کو صوفی اور پتہ نہیں ولی اور اس طرح کے لبادے اوڑھ کر کیا کہتے ہیں؟ جی اللہ ہر جگہ ہے، یا کہتے ہیں کہ اللہ مکان ہے، اللہ کی، یعنی اللہ کی کوئی خاص جگہ نہیں ہے، بلکہ ہر چیز میں، ہر جگہ، ہر وقت اللہ موجود ہے۔ یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ربہم من فوقہم، رب کہاں ہے؟ اوپر۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ الرحمن عرش پر مستوی ہے۔ پھر وہ کہنا کہ آیات میں تو آتا ہے ان اللہ مع الصابرین اور معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو اللہ کے ہمارے ساتھ نہیں ہے کہ اللہ عرش پہ؟ یاد رکھیں کہ رب ہوتا ہی ہوئی ہے جو اوپر بلند ہونے کے باوجود اپنے علم اور اپنی قدرت کے ساتھ ہر وقت ہمارے ساتھ ہو، موجود ہو۔ ٹھیک ہے، کوئی تین نہیں ہوتے، کوئی چار نہیں ہوتا، یا اوپر یا نیچے، مگر اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے۔ اس میں کیا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ ہو تو آپ کو کوئی چیز دے دے یا لے لے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کوئی بذات ہی آپ کے ساتھ موجود نہیں ہے، بذات ہی اپنے تخت پہ ہے، لیکن وہاں سے بھی وہ آپ کے ہر کام سے واقف ہے اور آپ کو دے اور لے سکتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ، یہ ہے الرحمن۔ وہ ہے کہاں؟ الظاہر فلیس فوقک شیء، علی العرش استوى۔ لیکن
وہ اپنے علم اور قدرت کے حساب سے ہمارے ساتھ ہے، دینے اور لینے کے اعتبار سے ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز میں ہر وقت یہ بے ادبی اور گستاخی ہے، یہ صحیح عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ کو کہنا کہ وہ ہر وقت ہر جگہ ہے یا وہ لا مکان ہے، اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، یہ دونوں نظریات باطل ہیں، افراط و تفریط والے ہیں۔ قرآن سے احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہاں ہے، ربہم من فوقہم۔ لا مکان کہنا کہ اس کی کوئی جگہ نہیں ہے یہ بھی غلط ہے، اور اسی طرح ہر جگہ کہنا یہ بھی غلط ہے۔ وقال اللہ، اور اللہ نے فرمایا لا تتخذوا، تم نہ بناؤ۔ اچھا یہاں یہ جو ہے نا آیت سجدہ ہے، یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ آیت سجدہ ہے۔ آیت سجدہ ہے تو کیا کیا جاتا ہے، سجدہ کیا جاتا ہے۔ سجدہ کے بارے میں آپ کیا جانتی ہیں کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مستحب ہے، یعنی سنت ہے، مشروع ہے، ٹھیک ہے۔ واجب۔ ہاں یہ چیز جو ہے نا یہ غلط فہمی ہے۔ اس حوالے سے بخاری کے حوالے سے 1077 کے ریفرنس سے میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتی ہوں۔ ربیعہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ خطبے میں تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ پڑھایا اور انہوں نے آیت سجدہ پڑھی، ممبر پر تھے، آیت سجدہ پڑھی، نیچے اترے، سجدہ کیا۔ پھر اگلے جمعے دوبارہ انہوں نے کیا کیا، دوبارہ آیت سجدہ پڑھی اور نیچے نہ اترے اور سجدہ نہ کیا۔ لوگوں کو بتایا کہ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سنت ہے، ثواب ہے، مگر فرض اور واجب نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اسے فرض یا واجب سمجھا جاتا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ پورے قرآن کے سجدے جمع کر کے ایک بار، یہ مجھے بہت بار سوال آیا، حالانکہ یہ سوال ہے ہی نہیں۔ دیکھیں کوئی چیز قضا یا جمع کر کے یا بعد میں وہی چیز لوٹائی جاتی ہے جو واجب ہو، جو فرض ہو، یعنی پھر اس کی قضا دیں کہ اس کا معافی نہیں ہے، اگر سوئے ہوئے تھے نماز نہیں پڑھی، اٹھے ادا کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بھول گئی، یاد آئی، ادا کریں، کیوں؟ کیونکہ وہ فرض ہے۔ بارہ بتا دیں، آپ کی بات نہیں آ رہی تھی۔ آیت سجدہ کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے، اسی لیے خواتین ان کو جمع کر کر کے، حتیٰ کہ جب پورا قرآن پڑھ رہی ہوتی ہیں تو ختم کرتی ہیں تو 13-14 سجدے اکٹھے کر لیتی ہیں۔ یہ طریقہ خلاف سنت ہے، ٹھیک ہے۔ عبادت کا وقت ہوتا ہے۔ اچھا 1 منٹ کے لیے یہاں زوم کلاس ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے۔ جی، بعض عام طور پر کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سجدہ جو ہے نا، آیت سجدہ پر سجدہ کرنا یہ فرض ہے، واجب ہے۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ یہ سنت ہے، شریعت میں ثابت ہے، ثواب ہے، لیکن نہ کرنا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی جو جمع کر کر کے اکٹھے 13-14 سجدے کیے جا رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بعض خواتین جو اولاً تو یہ طریقہ بھی غلط ہے کہ اکٹھے مل بیٹھ کے جو قرآن پڑھ رہی ہوتی ہیں اور کسی کو بخش رہی ہوتی ہیں، اور پھر یہ کہتی ہیں کہ چونکہ ہر کوئی سجدہ نہیں کرتا تو ایک کی عورت سب کی طرف سے سجدہ کرتی ہے۔ یہ تمام طریقے بدعات ہیں، یہ بدعت ہے۔ سجدے کی آیت پڑھی، موقع پایا، سجدہ کر لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسا فرض اور واجب ہے کہ اس کو پھر بعد میں بھی قضا کیا جائے، لوٹایا جائے۔ اس حوالے سے شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین رحمہم اللہ کے فتاوی موجود ہیں۔ باقاعدہ انہوں نے کہا کہ اسلاف میں سے کسی کے بارے میں ہم نے یہ نہیں پڑھا کہ انہوں نے اس وقت سجدہ نہ کیا ہو تو بعد میں لوٹایا ہو۔ جب یہ طریقہ سلف صالحین کا نہیں تھا تو ایسا کرنا یہ بدعت ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بخاری کے حوالے سے باقاعدہ ممبر پر ایک دن آیت سجدہ پڑھی اور ممبر سے اتر کر فوراً سجدہ کیا۔
دوسرے موقع پر نہیں پڑھی تو لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ میں بعد میں کر لوں گا، ابھی بات مکمل کر لیں، خطبہ سن لیں، بلکہ کہا کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، اسی لیے میں نہیں کر رہا، جو کرتا ہے اس کو ثواب ہے، جو نہیں کرتا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایون ڈیورنگ کلاس یا ایون لیکچر یا سیشن یا فہم قرآن، تعلیم دین میں اگر آپ آیت سجدہ پڑھتے ہوئے موقع نہیں پاتی اور نہیں کرتی تو اس کا بعد میں لوٹانا کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ بعض اوقات ان لوگوں کے رد میں ایسا کرنا چاہیے جیسے عمر رضی اللہ عنہ نے کیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ فرض واجب نہیں ہے۔ ہاں جب آپ خلوت میں پڑھ رہے ہیں، اور یاد رکھیں کہ یہ والا سجدہ جو ہوتا ہے یہ فرضی سجدہ نہیں ہے، تو فرضی سجدے والے رولز اینڈ ریگولیشنز، احکام و ضوابط بھی اس پر لاگو نہیں ہوتے۔ میں کس کی طرف اشارہ کر رہی ہوں؟ جیسے جو فرضی نماز کا سجدہ ہے اس کے لیے سر کا کور ہونا، باوضو ہونا، یہ شرط ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ چونکہ یہ سجدہ ہی فرض نہیں ہے اس کے لیے وہ شرائط ہی نہیں ہے۔ اسی بنا پر اہل علم، بڑے بڑے اسکالرز اس بات کی طرف گئے ہیں کہ جو تلاوت کا سجدہ ہے یہ ایون بغیر وضو کے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کریں، ٹھیک ہے۔ افضل، اولا، اعلیٰ کیا ہے؟ فضیلت کس بات میں؟ کیا باوضو رہے؟ باوضو رہنا یہ اٹس سیلف بڑی نیکی ہے، افضل عمل ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہ کہہ ہی نہیں رہی، اصل بات جو اختلاف ہوتا ہے نا، ہو سکتا ہے یہ بات کسی کو بڑی عجیب لگے اور وہ میری اس بات سے ڈس ایگری بھی ہوں، تو اصل بات یہ ہے کہ ایک چیز میں جو آپ کو بتا رہی ہوں وہ جواز کی بتا رہی ہوں کہ چونکہ یہ فرض نہیں ہے تو اسی لیے یہ باوضو ہونا شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ میں نہیں کہہ رہی کہ اس کو اسی حالت میں کیا جائے، بلکہ باوضو سجدہ کرنا، باوضو رہنا، سجدہ کیا باوضو کرنا، صرف باوضو رہنا بھی یہ بڑی نیکی ہے، یہ افضل عمل ہے، یہ انسان کو بہت سارے وساوس سے، شرور سے بچا لیتا ہے۔ تو یہ ایک علمی بات ہے اس موقع پر جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی تھی۔ آگے دیکھیے، وقال اللہ، اور اللہ نے فرمایا، لا تتخذوا، تم نہ بناؤ، الہین اثنین، دو معبود، یہ دو معبود، الہین بھی تسنیہ کا ہے، اثنین یہ تاکید کے لیے ہے، یعنی دو معبود بنانے کی بھی اجازت نہیں ہے اللہ کے ساتھ، کسی ایک کو بھی، کسی ایون آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، یا فرشتوں میں سے جبریل کو بھی، یا بڑے سے بڑے بزرگ ولی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو سوچیں جس ملک میں، شہر میں، ہر گلی میں سینکڑوں نکل آئیں، اللہ نے فرمایا لا تتخذوا الہین اثنین، کہتے ہیں ہم انہیں الہ تو نہیں مانتے، الہ تو اکیلا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، الہ کہتے کسے ہیں؟ پہلے یہ بات جان لیجئے، سمجھ لیجئے۔ الہ جس کی عبادت کی جائے، عبادت کیا ہے؟ جس کی بات مانی جائے، جس کی تعظیم رکھی جائے۔ آپ کسی بھی شخص یا کسی بھی چیز کے حوالے سے، کسی قبر کے حوالے سے، کسی کڑے کے حوالے سے، کسی تعویذ کے حوالے سے جب دل میں یہ چیز سمجھ لیتی ہیں کہ یہ ہمیں بچا سکتا ہے، یا یہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، یا ہمیں یہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، تو گویا آپ اس کو الہ بنا رہے ہیں، آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو نفع نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، حکم صرف اسی کا ماننا ہے، حتیٰ کہ جو شخص اپنے دل کی مانتا ہے وہ اپنے دل کو معبود بنا لیتے ہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تُو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا کہ جو میرا دل کرے گا میں وہی کروں گا، نہ دل کی چلے گی نہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی چلے گی، بلکہ الہ کون ہے؟ صرف اللہ، اور اس معاملے میں، پیروی میں، عبادت میں کسی اور کی نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد، وہ تو صرف ایک ہی معبود ہے۔ اس آیت میں دو انداز اختیار کیے گئے ہیں، ایک اللہ کا تعارف، اللہ کا ذکر غائب کے صیغے کے ساتھ، جیسے لا تتخذوا الہین اثنین،
انما ہوا الہ واحد، یہ غائب کا صیغہ، ہوا غائب کا صیغہ، انما ہوا اللہ کا تعارف کیا؟ غائب کے صیغے کے ساتھ، اس میں بڑی تعظیم ہے. یعنی دیکھیں کہ جو غائب کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے نا، اس میں بڑی زیادہ عظمت ہوتی ہے کہ فلاں یوں. تو اللہ کون؟ ہوا وہ الہ واحد، وہ ایک ہی معبود ہے. اور پھر اللہ نے حاضر کا متکلم کے ساتھ ڈائریکٹ غائب سے متکلم کا صیغہ، اس میں التفات ہوتا ہے، اپنائیت ہوتی ہے. فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اللہ کو دیکھیں کہ جہاں وہ عظیم ہے، اکبر ہے، وہیں اس نے اپنائیت کے لیے میرے بندو میرے پاس آؤ، مجھ سے ڈرو، میری مانو، ڈائریکٹ خود خطاب کیا اپنے بندوں کے ساتھ، حالانکہ وہ اس سے عظیم تر ہے. فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، سو مجھ سے ڈرو. اچھا، یہ فرحبون ڈرنا، یہ رہبتن ہے. حدیث میں مسنون دوم یہ الفاظ آتے ہیں رغبتن و رہبتن الیک. سلیپنگ پریئرز میں جو سونے ٹائم کی دعائیں ہیں نا، اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک رغبتن و رہبتن الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک. رغبت اس کے مقابلے میں آتا ہے رہبت. رہبت وہ ڈرنا جس میں بچا جائے، یعنی ایسا بچنا گناہوں سے، نافرمانیوں سے، ایسا ڈر کہ مخالفت سے، نافرمانی سے بچا جائے. عام طور پر نان مسلم یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے تو پورے قرآن میں میسج یہ کی ہے، ڈرو، بچو، خوف کرو، یعنی خوف، تقوی، انذار. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ عام طور پر جو ترجمہ کیا جاتا ہے نا کہ ڈرو ڈرو، اصل میں ڈرنا صرف ناپسندیدگی کے لیے نہیں ہوتا، ڈرنا تو فرما برداری اور محبت میں بھی ہوتا ہے. دیکھیں جس سے شدید محبت ہوتی ہے نا، انسان اس کی مزاج کے خلاف، اس کے حکم کے خلاف کچھ کرنے سے ڈرتا ہے. تو یہ اللہ کے خوف سے مراد یہ خوف ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ اللہ کوئی معاذ اللہ ڈرنے کی چیز ہے، بلکہ یہ جو اللہ کا خوف ہے یہ اس کی نافرمانی اور اس کی سزا سے خوف ہے، اصل میں اس کی تعظیم ہے. فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، تو رہبت وہ خوف جس کے میں ساتھ بچا جائے، یہ رغبت کے اپوزٹ ہے. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، سب اسی کے ملک ہے. وَلَهُ الدِّينُ، اور اسی کے لیے ہے الدین، یعنی اطاعت، عبادت، واصبا، لازم، ہمیشہ. آج کے سبق میں آپ تصویر کا ایک رخ پڑھ رہی ہیں، جیسے آپ نے پیچھے پڑھا کہ وَهُمْ دَاخِرُونَ، جو دنیا میں فرما برداری کرتے ہیں وہ روز قیامت ذلت سے بچ جائیں گے. جو دنیا میں اپنے آپ کو رب کی فرما برداری میں عاجز و ذلیل کرتے ہیں وہ آخرت کی ذلت اور ندامت سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے، وَهُمْ دَاخِرُونَ، یہاں داخرون مثبت معنی میں آیا کہ ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون. اس کا اپوزٹ دوسرے مقام پہ آتا ہے کہ جو دنیا میں عاجزی سے اپنے رب کے سامنے عاجزی سے نہیں رہتے، جو دنیا میں رب کی عاجزی نہیں کرتے، وہ روز قیامت کیا ہوں گے؟ داخرون. ٹھیک ہے، بالکل وہی انداز ہے یہاں کہ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی ہر چیز اور اسی کے لیے وہ لازم ہے الدین، یعنی اطاعت و عبادت. اگر آپ بریکٹ میں لکھ لیں نا سمجھنے میں آسانی ہوگی. الدین کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت. تو زمین و آسمان کی ہر چیز ہمیشہ لازماً اسی کی اطاعت و عبادت کرتی ہے. جو نہیں کرتے ان کے بارے میں دوسرے مقام پہ آیا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، صافات 9، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے. جسے میں نے بتایا نا کہ یہاں
مثبت معنی میں ایک رخ دکھایا جا رہا ہے، اس کا اپوزٹ دوسرے مقامات سے ہمیں خود بخود معلوم ہو رہا ہے، سمجھ آ رہا ہے کہ دنیا میں جو عاجزی نہیں کرتے، آخرت میں وہ عذاب کے سامنے بے بس ہوں گے، عاجز ہوں گے۔ اسی طرح جو دنیا میں رب کی اطاعت اور عبادت کو لازم نہیں کرتے، اپنے اوپر نافذ نہیں کرتے، روز قیامت عذاب ان پر نافذ ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، واصب لازم۔ افغیر اللہ، تو کیا اللہ کے سوا تتقون، تم ڈرتے ہو؟ یعنی اب بھی اس سب کے بعد بھی تمہیں اوروں کا ڈر ہوگا۔ افغیر اللہ تتقون، اللہ کے سوا تم ڈرتے ہو، یعنی چیزوں کا خوف، لوگوں کا خوف ابھی بھی زیادہ ہے، جبکہ غالب اور قوت سلطنت اسی کی ہے، بلکہ زمین آسمان کی ہر چیز اسی کی فرما برداری اپنے اوپر لازم کرتی ہے، لیکن انسان اس کے علاوہ سے پناہ اور سکون اور چیزیں ڈھونڈتا ہے۔ افغیر اللہ تتقون، ذرا دیکھو تم نظام فطرت کے خلاف جا رہے ہو، نظام قدرت کے خلاف جا رہے ہو۔ ساری مخلوقات وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ مَا سِوَاهُ، مگر انسان اپنے قانون بنا رہا ہے، قادر قدیر کے قانون سے بغاوت کر رہے۔ افغیر اللہ تتقون وما بکم، اور تمہارے پاس جو بھی ہے، من نعمت، نعمت میں سے تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے، فمن اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو کیا اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کرتے ہو؟ نہیں، بلکہ نعمت میں دور ہو جاتے ہو، نعمت میں بغاوت کرتے ہو، نعمت میں عداوت کرتے ہو، نعمت میں معصیت کرتے ہو۔ ثم پھر اذا مسکم، جب پہنچتی ہے تمہیں الضر، تکلیف، نقصان، فالیہ، تو اسی کی طرف، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ تجأرون، تم آہذاری کرتے ہو۔ یہ تجأرون جوار سے ہے، جوار، جیم پیش، واو کے اوپر حمزہ اور زبر ہے، آگے الف اور را، جوار۔ اس کے وزن میں مختلف آوازیں آتی ہیں، خوار، سغار، رغا، یہ جانوروں کی آوازیں ہیں۔ جوار جنگلی جانور کی آواز کو کہتے ہیں۔ تو یہاں مذمت کی جا رہی ہے، ڈانٹا جا رہا ہے کہ جب تکلیف آتی ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے تو اللہ بڑا یاد آ جاتا ہے۔ اچھا، یہ تکلیف میں رب کو پکارنے کی مذمت نہیں ہے، بلکہ خوشی میں نہ پکارنے کی مذمت ہے۔ جیسے آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں سورہ یونس میں، وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب پریشانی مصیبتیں آتی ہیں تو بڑے آیت کریمہ، بڑے ورد، بڑے وظیفے، جیسے خوشی آتی ہے تو یہ گیا وہ گیا، تو کون میں کون، اس رویے کی مذمت ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمتیں آتی ہیں تو پھر تو پرواہ نہیں کرتے، کیا اطاعت، کیا عبادت، کیا شریعت، لیکن جب مصیبت پریشانی ہے فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، پھر ایسے گریہ زاری کر رہے ہو جیسے جنگلی جانوروں کی آوازیں ہوتی ہیں۔ بھیڑیے کی آواز اور کتے کی آواز کے لیے آتا ہے رغا، اور بکری کی آواز کے لیے آتا ہے خوار، اور اسی اونٹ کی آواز کے لیے آتا ہے ثغا، اور اوور آل جنگلی جانوروں کے لیے آتا ہے جوار۔ تو یہاں جنگلی جانوروں جیسی آواز ہے کہ اس وقت تو تم ایسے مر مٹ رہے ہوتے ہو انسانیت سے بھی نکل کے، گویا اتنی عاجزی، اتنی بے بسی، جینا مرنا ایک ہی بنا لیتے ہو کہ کسی طرح یہ نقصان مصیبت ٹل جائے۔ لیکن جب وہ ٹل جاتی ہے پھر انسانیت کی معراج کو ہی بھول بیٹھتے ہو اور اپنے آپ کو ہی خدا سمجھ بیٹھتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر، پھر جب وہ ہٹاتا ہے تکلیف کو، عنکم، تم سے، اذا فریق، تو اس وقت ایک گروہ، منکم، تم میں سے، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، یشرکون، شریک بناتے ہیں۔ کیسے شریک بناتے ہیں کہ شکر ہے میں نے اس وقت یہ کیا، فلاں پیر کی، فلاں قبر کی، فلاں چیز کی، یہ منت مانی، یہ نیاز مانی، کسی نے مجھے یہ بتایا، میں نے کیا، میری مصیبت ٹل گئی۔
اذا فریق منکم بربہم یشرکون، یا کوئی تو اپنے آپ کو ہی اور کسی کے ساتھ نہیں، ایون جو الہاد والے ہیں، بے دین قسم کے، جن کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ شکر ہے اس وقت میں نے یہ کر لیا. سارا کریڈٹ وہ خود اپنے آپ کو دیتے ہیں یا اپنے کسی محبوب کو دیتے ہیں، تمہاری وجہ سے یہ ہو گیا. حالانکہ مصیبتوں سے نکلتے ہی یہ امتحان ہوتا ہے کہ انسان کریڈٹ کس کو دیتا ہے. اس وقت نہ اپنے آپ کو نہ کسی اور کو. بڑی خوبصورت مثال ملتی ہے ہمیں احادیث میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی، کہ جب ایون واقع افک پیش آیا اور ایک لمبا عرصہ وہ ایون اس غم میں رہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی دفاع نہ کر سکے، تو جب آیات برات نازل ہوئی، سورہ نور کی آیات، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماں باپ ابو بکر اور ان کی والدہ کے گھر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا کی میکے میں بیٹھے ہوئے تھے. تو اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہا جب آیات نازل ہوئی تو آپ نے پڑھ کے سنائی، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیٹی کو دیکھا، ماں نے بیٹی کو دیکھا، کہا اٹھو اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو. کہنے لگی نہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں نہ میں رسول اللہ کا. کیوں؟ کیونکہ میرے رب نے میرے اوپر احسان کیا، میری برات اتاری، آج میں اسی کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرتی ہوں. تو جب بھی اللہ مصیبت سے نعمت دیتا ہے، فراخی دیتا ہے، تو سب سے پہلے اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن عام رویہ کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو یا اپنے محبوبین کو کریڈٹ دے رہے ہوتے ہیں. یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. بلکہ امتحان بھی ہوتا ہے. اکثر کامیابی پر، اچیومنٹ پر، سکسیس پر، ریزلٹ پر، مختلف چیزوں کے حوالے سے جو ہم اپریسیشن کر رہے ہوتے ہیں، تو صرف اور صرف اللہ کا شکر سب سے پہلے ادا کرنا چاہیے. ہاں پھر اس کے بعد جس نے آپ کی معاونت کی اس کو مینشن کر سکتے ہیں، کیونکہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا. لیکن سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں رب کو ہی. اذا فریق منکم بربہم یشرکون، یا یہ کہ اللہ کے ساتھ فلاں فلاں کو بھی برابر کا حصے دار اور مددگار سمجھتے ہیں. یہ بھی شرک، انکار کرنا یا شریک سمجھنا، دونوں ہی شرک ہے. اسی لیے کفار و مشرکین کا ذکر اکٹھے آتا ہے. لیکفروا، تاکہ وہ کفر کریں، نہ شکری کریں، بما آتیناہم، اس کا جو ہم نے انہیں دیا. فتمتعوا، سو کر لو، تم فائدہ اٹھا لو. فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے. وَيَجْعَلُونَ، اور وہ مقرر کرتے ہیں، بناتے ہیں، ٹھہراتے ہیں، لما لا يعلمون، ان کو جن کے بارے میں وہ نہیں جانتے. نصیباً، ایک حصہ، مما رزقناہم، اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا. اس کے دو معنی ہیں. وَيَجْعَلُونَ لما لا يعلمون، اور وہ بناتے ہیں ان کے لیے جو نہیں جانتے ایک حصہ، یعنی جن معبودوں کے ساتھ، جن لوگوں کے ساتھ یہ مختلف قسم کی چیزیں منسوب کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی حقیقت میں نہیں جانتے کہ وہ کس حال میں ہیں. بہت واضح بات ہے. آج بھی اگر آپ دیکھا جائے، ایون شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جو بہت بڑے ولی گزرے، ان کے حوالے سے جو بدعات خرافات کی جاتی ہیں، کیا ان کی یہ تعلیم ہے؟ اللہ نے فرمایا وَيَجْعَلُونَ، وہ کرتے ہیں، لما لا يعلمون، وہ نہیں جانتے. یعنی وہ اپنے جو معبود، جو انہوں نے سو کالڈ خود ساختہ معبود بنائے ہوئے، ان کے بارے میں بھی وہ نہیں جانتے، ان کے متعلق کچھ نہیں جانتے. ایک معنی یہ کہ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ان کو نہیں جانتے، ان کے ساتھ یہ چیزیں منسوب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا معنی یہ کہ ان کے معبود بھی کچھ نہیں جانتے. جنہیں یہ معبود کہتے ہیں نا، جنہیں یہ معبود کہتے ہیں، وہ خود کچھ نہیں جانتے، وہ عالم الغیب نہیں ہے. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، اور وہ بناتے ہیں انہیں معبود جو خود کچھ نہیں جانتے اور یہ ان کے بارے میں نہیں جانتے. دونوں معنی ہیں. کیا بناتے ہیں؟ ایک حصہ، یعنی یہ اس کی دین ہے، یہ اس کی فلاں ہے. ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بڑی گستاخانہ شاعری ہے
جیسے مختلف گاڑیوں کے پیچھے بلڈنگز پر لکھا ہوتا ہے یہ سب تیرا کرم ہے، آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے، اور ان کی مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے دیا دوسروں کو اس میں شریک کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ ان کے بارے میں اور وہ خود کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لَتُسْأَلُنَّ، یہ ایسا معاملہ ہے نا کہ ضرور تم سے سوال کیا جائے گا، عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ، جو تم جھوٹ مانتے ہو۔ یعنی یہ بات معمولی نہیں ہے، اور اس کا جواب ضرور بھی ضرور ہونا ہے۔ ڈبل تاکید ہے، نون بھی تاکید کا اور لام بھی تاکید کا۔ لَتُسْأَلُنَّ، البتہ تم ضرور پوچھے جاؤ گے، عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ، جو تم جھوٹ مانتے ہو۔ یہ جھوٹ ہے اور وہ بھی اللہ پر۔ وَيَجْعَلُونَ، اور وہ بناتے ہیں، للہ، اللہ کے لیے، البنات، بیٹیاں۔ پہلے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، ایسے مشرکین لوگ تھے، اور آج کے بہت سارے آپ دیکھیں تو انڈیا میں خاص طور پر جو دیویاں، مورتیاں، ماتائیں یہ ہیں، وہ مؤنث بنائی جاتی ہیں۔ کیوں؟ ان کے اللہ کے ساتھ، گاڈ کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے۔ ایسا دیکھیں آج بھی ایون یہ کوئی میل نہیں بنائے جاتے، میل کریکٹر نہیں ہے، سارے فیمیل کریکٹر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سوچ پر تنقید کی ہے، ان کی اس سوچ پر کہ اللہ کے لیے فیمیل کریکٹرز اور اپنے لیے میل، یہ اپنے لیے بیٹی اور لڑکی پسند نہیں کرتے، اللہ کے لیے فیمیل۔ اگر کوئی شریک بناتے بھی ہیں تو وہ مورتیاں، ماتائیں، دیویاں، ٹھیک ہے، جیسے پہلے کے لوگ فرشتے، وہ کہتے تھے فرشتے، ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، یعنی اس کا بیٹیاں کیا اولاد سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے جو وہ چاہتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں، شرک اور بدعت کے کام کرتے رہتے ہیں، اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ، اور جب خوشخبری دی جاتی ہے، یہ بطور استہزاء فرمایا جا رہا ہے، جیسے فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے ایک کو، بِالْأُنثَى، مؤنث کی، لڑکی کی، ظَلَّ، ہو جاتا ہے، اور آپ کو پتا ہے نا ظَلَّ دن بھر رہنے کے لیے بولا جاتا ہے، سارا دن رہنا، ظَلَّ پورا دن ہمیشہ رہتا ہے، وجهه، اس کا چہرہ، مسودہ، سیاہ، وَهُوَ قَضِيم، اور وہ غصے سے بھرا ہوتا ہے۔ قضیم قتم ان کے معنی میں، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصہ دبانا، وَهُوَ قَضِيم، وہ غصے سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ بیٹی کو بیٹا بنا دے۔ آج تو کچھ لوگ بنا بھی رہے ہوتے ہیں، ایون بعض بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی پیدائش سے لڑکوں والے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اس سوچ کے ساتھ کہ یہ لڑکی شو نہ ہو، اور پھر گیٹ اپ ان کا بیٹوں والا، اور پھر اور بھی حتیٰ کہ اب تو جنس بھی تبدیل کرا دی جاتی ہے۔ یہ ان کے غم و غصہ بے بسی کی انتہا ہے کہ وہ اس طرح یہاں ان کے اس رویے کی مذمت کی جا رہی ہے کہ وہ بیٹیوں کو اتنا حقیر سمجھتے ہیں۔ یتوارا، وہ چھپتا پھرتا ہے، من القوم، لوگوں سے، من سوء ما بشر بہ، اس برائی کے ساتھ جس کی اسے خوشخبری دی گئی۔ اب یہ ان کی مینٹلٹی کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ لڑکیوں کے بارے میں، بیٹیوں کے بارے میں ان کی یہ گھٹیا سوچ ہے کہ وہ لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ ہاں اس کی بیٹی ہو گئی، اس کا پہلا بچہ بیٹی ہوئی، اس کی اتنی بیٹیاں ہو گئی۔ یہ کن کی نشانی؟ مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ نافرمانوں کی ذہنیت بتائی جا رہی ہے۔ تو جو مسلمان ایسی ذہنیت رکھتے ہیں انہیں اپنے اسلام کے بارے میں دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ وہ کیسے ہیں۔ اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ، امساک کیا کہتے ہیں؟ روکنا، امساکم بمعروف۔ اَيُمْسِكُهُ، کیا وہ اس کو روکے، عَلَى هُونٍ، ذلت پر، یعنی اب اس کو برداشت کرے، لڑکی کو حقیر سمجھنا، ام یا يَدُسُّهُ، وہ اس کو دبا دے، فی التراب، مٹی میں، یعنی ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا، سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس سے کیسے جان چھڑائیں،
اس کو برداشت کریں یا ختم ہی کر دیں. جیسے زمانہ جاہلیت کے حوالے سے قبل از اسلام مختلف روایات ہیں کہ وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے یا چھپاتے رہتے ایک لمبا عرصہ جب لوگوں کو پتہ نہ چلے. تو ان آیات میں ان دونوں رویوں کی کہ لڑکی کو حقیر سمجھنا یا اس کو مار دینا. اچھا وہ لوگ تو مار دیتے تھے، آج مارتے نہیں ہیں اور مگر زندگی میت سے بھی بدتر کر دیتے ہیں. ایک تو تھا نا کہ ایک ہی دن مار دینا، کنویں میں دھکا دینا، گڑا کھود کے گاڑ دینا، مگر آج جو سلوک بیٹی کے ساتھ کیا جاتا ہے یا جس طرح میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے، اوور آل ایک عورت کو دبانے کے حوالے سے بیٹی کی شکل میں وراثت سے محروم کر کے اور زوجیت کی شکل میں مہر سے محروم کر کے اور اس کی تعلیم اور اس کے وراثت اور اس کے دیگر جائز حقوق پورے نہ کرنا، یہ بھی اس کو زندہ زمین میں درگور کرنا ہے. یہ دسہ فی التراب. اللہ نے فرمایا الا خبردار اگارو ساء ما یحکمون، وہ برے فیصلے کر رہے ہیں. جیتے جی مارنا یا ایک ہی دن مار دینا یا بیٹی کو حقیر سمجھنا یا بیٹے سے کمتر کرنا، بیٹے کے لیے تعلیم و تربیت کے الگ اصول اور بیٹی کے لیے الگ، یہ چیز کیا ہے؟ الا ساء ما یحکمون. یہ مشرکین اور کفار کی ذہنیت سے مروبیت ہے. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ عز و جل نے مشرکین کی ذہنیت کو ان کے اس عمل کے ساتھ جوڑا کہ کتنے گھٹیا کام کرنے والے، کتنی گھٹیا سوچ رکھنے والے ہیں یہ جو اپنی بیٹیوں کے بارے میں ایسے کرتے ہیں اور وہ اپنے رب کے بارے میں یہی سوچ رکھتے ہیں. للذین لا یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے، بالآخرتی، آخرت پر، مثل السوء، ان کے لیے بری مثال ہے، بہت برا حال ہے ان کا. یعنی اللہ عز و جل نے ان کی ایک غلط عادت کا ذکر کر کے فرمایا ان کا تو حال ہی برا ہے، آوے کا آوا ہی چٹ ہے. یہ اللہ کے لیے مثالیں دیتے ہیں. سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا یہ ملائکہ اس کے فلاں رشتہ ہے، انبیاء کے ساتھ اس کا فلاں رشتہ ہے، حتیٰ کہ نبیوں کو وہ کہتے ہیں کہ رب کی بغل میں بیٹھے ہیں، یا ولی وہ رب کے عذاب میں فرشتوں کے آگے آ جائیں گے. اس طرح کی مثالیں دیتے ہیں. مثل السوء، ان کی تو ذہنیت ہی خراب ہے، ان کی تو حالت، ان کی تو کیفیت ہی بری ہے. جبکہ اللہ کے لیے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، دوسرے مقام پہ آتا ہے کہ اللہ کے لیے بڑی بلند مثال ہے، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ کے لیے اعلیٰ مثال ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بڑا غالب. غالب کیسے؟ کہ وہ اپنے محکومین پر فوری عذاب نازل نہیں کرتا. وہ غالب ہے مگر استحال میں نہیں آتا. الحکیم، خوب حکمت والا ہے، مہلت دیتا ہے، توبہ کے مواقع دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کو بھی جو نہ دنیا کے اعتبار سے رہنے کے قابل ہیں، نہ مخلوق کے حسن سلوک میں، نہ خالق کا حق ادا کرنے میں، کسی لحاظ سے بھی وہ کسی معیار پر بھی نہیں آ رہے، انہیں بھی اللہ کا مہلت دینا یہ اللہ کے العزیز الحکیم ہونے کی دلیل ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. آج کے سبق کے حوالے سے کچھ ڈسکس کرنا ہو یا کوسچن کرنا ہو. میرا میں نورین احمدآباد سے. جی پلیز اسپیک لاؤڈ، آواز نہیں آ رہی. جی میری آواز کا ایشو ہے ہی ہے، لیکن میں بھی اونچا بول رہی ہوں. میں جو سجدہ ہوتا ہے، سجدہ تلاوت، جی اس میں ہم نے جو دعا ہے اسی کو پڑھنا ہوتا ہے. جی افضل تو ہے وہی پڑھیں جو ثابت ہیں. اگر وہ نہیں آ رہے اس کے علاوہ صرف سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھی جا سکتی ہیں. اور جیسے ہم لوگ ہر رات
سورہ سجدہ ریسائٹ کرتے ہیں. آپ والی بات ہے, سم ٹائم ہم بیٹھے ہوتے ہیں, سم ٹائم ایٹ دا اینڈ میں ہم ریسائٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ آیت بھی گزر جاتی ہے. سم ٹائم پتہ تو چلتا ہے بالکل, یس تک ویرون ہمیں پتہ چلتا ہے یہ آیت سجدے کی ہے, پورا سب کچھ. سورہ سجدہ میں رات کو جو ڈیلی ہوتی ہے تو کبھی کبھی رہ جاتا ہے سجدہ, تو اس کو روایت کرنا پڑتا ہے. آپ نے بتایا کہ چھوڑ دیا. جی ریوائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر اسی وقت موقع پائیں کر لیں. بعد میں جمع کرنا یا لوٹانا یہ اصل میں اس چیز کا ہوتا ہے جو فرض ہو, واجب ہو تو اس کو بعد میں ضرور ادا کیا جائے. جب یہ فرض واجب نہیں ہے تو لوٹانا ضروری نہیں ہے. جی موسٹلی تو اسی وقت ہی کر دیتے ہیں, موسٹلی تو اسی وقت ہی ہو جاتا ہے, لیکن کبھی کبھی اتنا ٹائم رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. الحمدللہ آج کے سبق میں سجدے کے حوالے سے تلاوت کا جو سجدہ ہے بہت اہم معلومات تھی. السلام علیکم وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میم, یہ جو آپ نے عذاب کی 4 وہ اسٹارٹ میں آپ آمین جی. ہاں جی, یہ جو 4 آپ نے بتایا, پلیز ایک دفعہ ان کو ریپیٹ کر دیجیے, یہ نوٹ نہیں کر سکی. یہ وہاں سے الفاظ ہیں, اگر آپ یہ الفاظ دیکھیں نا, آیات کے الفاظ, تو آپ خود ہی ان کو نمبرز لگا لیں. ٹھیک ہے, یہ واضح طور پر الفاظ موجود ہیں, یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے. جو میں آپ کو بتاؤں, آپ الفاظ دیکھیں آیات کے, جہاں یہ آ رہا ہے ان یخسف اللہ. ٹھیک ہے, نمبر 1 ان یخسف اللہ, نمبر 2 او یأتیہم العذاب, نمبر 3 او یأخذہم فی تقلبہم, نمبر 4 او یأخذہم علی تخوف. بس یہ مجھے, میں نے نوٹ کر رہی تھی تو یہ درمیان میں مکس کر گئی, میں تھوڑی دیر کے لیے شاید کنٹینیو نہیں تھی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. میں سمیہ گجرات سے بات کر رہی ہوں. تو عصر کی نماز جب پڑھنے جاتے ہیں تو اس سے پہلے تحیت الوضو اور تحیت المسجد پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں. یہ اصل میں جو تحیت المسجد یا تحیت الوضو ہے, یہ اسباب والی چیزوں میں سے ہے, یعنی کسی سبب کے ساتھ جو پڑھی جاتی ہیں. تو اس کے لیے بھی کوئی ممنوع وقت نہیں ہوتا. جیسے فرض نماز کے لیے کوئی ممنوع وقت نہیں ہوتا. اصل میں جو آپ نے سوال کیا نا, یہ مغرب کی نماز کے حوالے سے عام طور پر سوال کیا جاتا ہے کہ چونکہ اذان مغرب کے ساتھ ٹائم نہیں ہوتا بعد میں پڑھنے کا, اذان کے ساتھ جماعت کھڑی ہو جاتی ہے, تو کیا مسجد میں جائیں تو اذان سے پہلے یا اذان کے بعد تحیت المسجد یا وضو پڑھ سکتے ہیں, جبکہ عصر کے بعد تو کوئی فرض کے بعد کوئی نماز نہیں ہے نفلی. تو یہ سببی نمازیں کہلاتی ہیں. تحیت الوضو یا تحیت المسجد یہ سببی نمازیں ہیں جو کسی سبب کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں. ان کے لیے بھی کوئی ممنوع وقت نہیں ہوتا. جیسے وہ سبب ہوتا ہے وہ نماز ان کا وقت ہو جاتا ہے تو پڑھ سکتے ہیں. جان یہ جو آیت نمبر 48 ہم نے پڑھا ہے کہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے سایہ بنایا ہے, تو یہ جو ہم سنتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ ہی نہیں تھا. اچھا, یہاں یہ ہے کہ ہر چیز کا سایہ جو ہے نا وہ سجدہ کرتا ہے, اور یہ بہت اہم سوال ہے. اصل میں یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں جانتے اور وہ نور کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا سایہ نہیں تھا, حتیٰ کہ اب آپ کے روزے کا سایہ نہیں ہے. یہ بالکل غلط ہے. یعنی ایک باطل نظریے کی باطل دلائل ڈھونڈنے کی کوشش. جب ایک چیز ہی ثابت نہ ہو پھر اس پر دلائل اکٹھے کرنے یا اگلی اس پر بلڈنگ کھڑی کرنا, یہ کس قدر عجیب چیز ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہی بشر, انسان کہ جن پر وحی کی گئی, تو پھر آپ کو بشر کے زمرے سے نکال کر کے آپ بشر نہیں تھے, آپ نور تھے, اس لیے آپ کو سایہ نہیں تھا. یہ ایسی چیز پر بلڈنگ تعمیر کرنی ہے, عمارت کھڑی کرنا ہے کہ جس کی بنیاد ہی نہیں ہے. آمین.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैम वालेकुम अस्सलाम। मैम सजदे की आयत के लिए ममनू वक्त भी सजदा कर सकते हैं, जैसे कि असर के बाद या फिर फजर के बाद सजदा आ जाए तो? देखिए ये भी सबबी है ना कि आपने आयत पढ़ी और सजदा, तो जो सबबी होते हैं उनके लिए ममनू वक्त नहीं होता। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी सारी आयत, अब इस आयत पढ़ने में जो दुनिया बनाने की हिकमत समझ आती है, अल्लाह ताला ने किस हिकमत के तहत बनाई है जो दुनिया, जबकि इंसान जगरालू है, शुरू से पैदाइशी जगरालू भी है और सुस्ती है, इसका जरा बताइए। हाँ, बाज आप देखें कुरान करीम में आयत पढ़ती हैं कि जिसमें इंसान की फितरत बनाई गई कि वो न शुक्रा है, वो जाहिल है, वो जल्दबाज है, आजूला जहूला, इस तरह के मुख्तलिफ। तो जहन में आता है कि जब हमारी फितरत में ही ऐसे है तो फिर इन कामों पर हमें सजाएं क्यों? तो असल में देखें कि ऐसा तो होता ही नहीं है कि कोई काम आप ना कर सकते हो और उस पर आपको जजा या सजा दी जाए, बल्कि आप कर सकते हो और आपकी फितरत हो और बचने की कुव्वत भी रखते हो। ऐसा नहीं है ना कि हम बचने की ताकत नहीं रखते, बल्कि जहालत को इल्म के साथ अल्लमहुल बयान, ठीक है। और फिर इसी तरह अल्लाह ताला ने बदी के साथ नेकी की भी कुव्वत और फितरत हमारे दिलों में डाली, बल्कि अगर अम्मारा है, नफ्स अम्मारा है, बुराइयों की तरफ खींचने वाला नफ्स है, तो अल्लाह ताला ने लव्वामा और मुतमइन्ना डबल बनाया, ठीक है। फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। तो नेकी का जज्बा, नेकी की फितरत भी है, और ये दोनों चीजें अल्लाह ने इम्तिहान के तौर पर बनाई कि नेकी का जज्बा और फितरत भी है और बुराई का भी। अब इंसान किसकी तरफ जाता है? अगर बुराई की तरफ जाएगा, रब के अहकामात को इग्नोर करेगा, तो वो अपने आप को जहन्नम में जा फेंकेगा। और अगर नेकी की तरफ आएगा तो ये ऐसा काम है कि बुराई के जज्बे को, जहालत को, जल्दबाजी को मारना, जिहाद करना, कि इस पर उसे जरूर अजर दिया जाए। जी थैंक यू। अच्छा मैम, यहाँ पर पहले आयत में हमने पढ़ा कि वो ठहराते हैं अल्लाह के लिए बेटियां, वो पाक है। फिर उसके बाद रुकू की एंडिंग में हमने पढ़ा कि अल्लाह के लिए आला मिसाल है जी। तो क्या अल्लाह ताला बेटियों को आला मिसाल नहीं बोल रहे हैं? यानी बेटी क्या, किसी भी चीज को अल्लाह का शरीक बनाना नहीं सकम, इसलिए चाहिए तो उसकी शान ही नहीं है। यानी अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने बेटियों को हकीर बनाने बात नहीं है। असल में अल्लाह की बेटियां समझना, किसी मखलूक को या अल्लाह का हिस्सेदार समझना, शरीक समझना, ये अल्लाह की शान ही नहीं है। लैसा कमिस्लिही शै, ठीक है। तो वो अल्लाह के साथ जो मुख्तलिफ ताल्लुकात और चीजें जोड़ते हैं कि ये अल्लाह के इसलिए मुकर्रब हैं, ये अल्लाह के इसलिए मुकर्रब हैं, इन्हें अल्लाह ने ये दिया वो दिया, ये हमारे लिए ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, ये जो इस तरह की चीजें बनाते घड़ते हैं, ये अल्लाह की शान ही नहीं है। वलिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह की मिसाल बड़ी बुलंद है। कौन सी है? कि कोई भी चीज उसके बराबर नहीं है। लम यकुल लहू कुफुवन अहद। यहाँ सिर्फ एक बेटी की बात नहीं है, उनकी घटिया सोच बताई कि वो बेटियों को हकीर समझते हैं और बेटियां रब के लिए जोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन फरमाया कि अल्लाह तो इन तमाम चीजों से आला है, ठीक है। जी जी मैम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाँ बाजी, ये जैसे आपने
یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے نا، مطلب یہی پہلے مطلب کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، مطلب فار ایگزامپل بچوں میں سب سے پہلے یہ سوال ہوتا ہے، ایسے اور ہے، یہ اس سے جواب پوچھو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اوپر ہے نا۔ ہاں جی بالکل ایسے ہے، یہ باطل ذہنیت ہے، غلط سوچ ہے، غلط عقیدہ ہے کہ کہنا جی ہر چیز میں رب بستا ہے، اور ادھر اس کے من میں بھی اس کے من میں بھی، ہمارے دل میں اللہ، ہمارے دماغ میں اللہ، اللہ کا ذکر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ بذات ہی ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، بذات ہی وہ عرش پر ہے، الظاہر ہے، لیس فوق کا شیء، ٹھیک ہے، ہاں اپنے علم اور اپنی قدرت کے حساب سے وہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ وہ خود بذات ہی ہر وقت ہر جگہ ہر چیز میں موجود ہے، عقیدہ حلول وجود کا، یہ باطل ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے؟ اللہ شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے علم کے اعتبار سے، اور اسی طرح قدرت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے وہ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے بھید بھی جاننے والا ہے، ایسے نہیں کہ بذات ہی وہ دل میں ہی رہتا ہے، وہ تو فرما دیا، بتا دیا، الرحمن علی العرش استوى۔ یہ بتائیں نا جی اگر چھوٹے بچوں کو بتائیں تو مطلب یہ بتائیں نا کہ بس اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ بالکل ایسے، الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر ہے، لیکن وہ اللہ ہے، عرش پر ہونے کے باوجود ہمارے ہر حال سے واقف ہے، ہمارے ہر کام سے باخبر ہے، خبیر بما تعملون، علیم بذات الصدور، اللہ تو ہو ہی سکتا ہے نا، جو ہو تو عرش پر، مگر ذرے ذرے سے واقف ہو، تو یہ ہے اللہ، وہ خود جو ہر وقت ہر کسی کے ساتھ ہو اور اسے سب معلوم ہو، پھر کون سی بڑی بات ہے۔ بچوں کو یہی بتانا چاہیے کہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ کہاں ہے؟ آسمانوں میں سب سے اوپر، عرش پر، اسی لیے اس کا نام ہے الظاہر، جس کا مطلب ہے کہ اس سے اوپر کوئی نہیں، فلیس فوقک شیء، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم میم، وعلیکم السلام۔ میں تلنگانہ اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں۔ میں نا سن رہی تھی کہ جو ڈاکٹر جی آپ کی آواز ختم ہو گئی ہے، اس کے بارے میں مجھے پتا چلے، درمیان میں آپ کی آواز کٹ ہو گئی، پلیز پھر بتائیں۔ جی میں سن رہی تھی کہ جو ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم ہے ان کا عقیدہ تو ان کی آواز بریک ہو گئی ہے یہاں سے، انٹرنیٹ کنیکشن کی وجہ سے آئی تھنک۔ السلام علیکم، جی آپ کچھ کہہ رہی تھیں پھر کنیکشن ختم ہو گیا۔ جی شبانہ آپ کچھ کہہ رہی تھیں؟ جی میں وہ کٹ گیا تھا، وہ پوچھنا مجھے یہ تھا کہ یہ وحدت الوجود جو عقیدہ ہے یہ کون سا عقیدہ ہوتا ہے؟ آپ ڈاکٹر اسرار کے حوالے سے جو کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، اصل میں یہی عقیدہ ہے کہ جو اللہ عز و جل کی ذات کا ہر وقت ہر جگہ ہر کسی میں حلول کا عقیدہ رکھنا کہ وہ ہر چیز میں ہے، تو یہ چیز اب باطل نظریہ ہے، جبکہ اس حوالے سے جو صحیح بات ہے وہ آپ نے جان لی۔ باقی جہاں تک ڈاکٹر اسرار یا ان کے ہم خیال لوگوں کی بات ہے، تو جہاں تک ان کی دینی خدمات ہیں اللہ عز و جل انہیں جزا دے، اور جہاں جس بات میں انسان ہونے کے ناطے کسی سے غلطی ہوئی تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ہماری اس پر رائے کی یا تبصرے کی کوئی فائدہ نہیں ہے۔
نہیں وہ مجھے نا بس یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے میننگ کیا ہے اس عقیدے کے، اس کی میں نے پوچھا. جی جزاکم اللہ خیر. وحدت الوجود، ویسے بیسیکلی اگر اس لفظ کو دیکھیں نا کہ واحد موجود ہونا، ٹھیک ہے، وحدت الوجود، تو یہ باطل عقیدہ ہے نا کہ وہ واحد کیا ہر چیز میں موجود ہے؟ ہرگز نہیں، ہر چیز میں موجود تو نہیں ہے. وجود موجود سے، سمجھ آ گیا؟ جی میم آ گیا نا جی الحمدللہ تھینک یو. وہ آواز بار بار کٹتی ہے نا تو وہ تھوڑا کٹ ہو رہا ہے اس وجہ سے. آپ میں سے جو یہ کلاس ریگولر لے رہی ہیں، اسواق ریگولرلی پڑھ رہی ہیں یا فیس بک پہ اسپیشلی، انہیں میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ زوم یہ ڈسکشن جو ہے یہ صرف خواتین کے لیے ہے. جو مرد حضرات ہیں یہ میل اسکالر سے رابطہ کریں، اور سسٹرز جو ہیں فیمیل یہ واٹس ایپ گروپ جوائن کر لیں. سم ٹائم ہماری کلاس جو ہے وہ اناؤنسمنٹ وغیرہ ملتی رہتی ہے اس میں واٹس ایپ میں، ٹائمنگ اور ڈے جو ہے چینج ہوتا رہتا ہے. سو واٹس ایپ میں آ جائیں تاکہ آپ کو آسانی رہے اور آپ کسی بھی سبق سے محروم نہ رہیں، کوئی ناغہ نہ ہو. اور پھر ہمارا سبق جو ہے یہ 1-2 دنوں میں اس صورت مکمل ہو جائے گی، اور آپ جانتی ہیں کہ پھر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی سے تیاری شروع کر دیں. مختلف قسم کے سوالات خود کریٹ کریں، ان کے جوابات تلاش کریں. تو انشاءاللہ لاسٹ سبق پر ہماری ایک ایکٹیویٹی بھی ہوگی جس میں چیک کیا جائے گا کہ کس نے کتنے غور سے پڑھا سنا انشاءاللہ. جزاكم الله خيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام